السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں ہی آپ ذرا ان لوگوں کو یاد کریں جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ بیٹھ کر سحریاں اور افطاریاں کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں، اور آپ موجود ہیں تو اللہ کا آپ پر ایک اضافی انعام ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر آپ کو رمضان عطا کیا ہے۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں صرف ایک بار رمضان دے دیا جائے اور وہ رمضان کی قدر کر لے، اس کے وقار کو سمجھ لے اور اس رمضان کے حق کو ادا کر دے، کہا وہ ایک رمضان اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو صرف ہم ہی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے ہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینے کے قریب جب بھی رمضان اس دنیا میں آتا ہے
تو اللہ کی طرف سے اس مہینے کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر رات ایسی ہے کہ رات کو بندہ اپنے گناہوں کی دلدل کی وجہ سے جہنمی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کر کے وہ صبح جنتی ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی دے دی، کہا اگر کسی نے اس رات کو حاصل کر لیا، اس کی عبادت کر لی، اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور آئے اور 84 سال کی عبادت لے کر آئے تو لیلۃ القدر کی عبادت مجھے زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے میرے نزدیک۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کمرہ امتحان میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، شامل تو سارے ہی ہو گئے، حاضری تو سب کی لگ گئی، لیکن سارے کامیاب نہیں ہوتے۔ رمضان کی اور روزے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے زمین جس کے اوپر بارش نازل ہو رہی ہے۔ یہ زمین ایک طرح کی نہیں ہوتی، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پر اس زمین کے مالک نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، اس کو بڑا نرم کیا ہوتا ہے، جب بھی بارش کی بوند اس پر پڑتی ہے وہ زمین کھلکھلا اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے۔ ایک مومن کی مثال بالکل اس زمین کی طرح ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ایمان کے نئے پھول کھلتے ہیں، ایک نیا جذبہ ہوتا ہے، ایک نیا شوق ہوتا ہے، ایک ولولہ ہے، اور صرف شوق نہیں، اللہ کی عبادت میں اس قدر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں کہ ہر رات وہ اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ اس زمین کی مانند ہوتے ہیں جو بنجر زمین ہے، فصل نہیں اگاتی، بارش اس کے اوپر پڑتی ہے، کچھ چمک آ جاتی ہے اس کے اوپر، لیکن پھر ختم ہو جاتی۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کی مثال ہے کہ وہ رمضان کی وجہ سے کچھ چمک دمک نظر آتی ہے، کچھ رونق نظر آتی ہے، کو نیکیوں کا شوق نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے دوبارہ وہی گرد ان کے اوپر پڑ جاتی۔ اور کچھ لوگ پتھریلی زمین کی طرح ہوتے ہیں، ایک بنجر زمین ہے، وہ کچھ دیر تو پانی کو اپنے اندر سمو کر رکھتی ہے، لیکن پتھریلی زمین جو پانی کو قبول ہی نہیں کرتی، پانی اس کے اوپر گر کر بہہ پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے، گناہوں کی دلدل میں دھنس چکے، اور کچھ زمین کے ٹکڑے وہ ایسے غلیظ ہوتے ہیں کہ جب بارش پڑتی ہے اس کے بعد بو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے گٹر کے اندر سے بو اٹھتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ رمضان آتا ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا آ گیا، ہمارا دھندا بند ہو گیا، ہمارے وہ جو گناہوں کی ایک روٹین تھی وہ رک گئی، مصیبت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو۔ یہ اسی گندے پانی کی مانند ہے، اسی گٹر کی مانند ہے کہ رمضان آیا، بو اٹھنا شروع ہو گئی، مصیبت پڑ گئی۔ تو وہ جو پہلی مثال ہے جس پر زمین کے مالک نے محنت کی، یعنی سارا سال محنت کریں، اللہ کی عبادت کریں تاکہ رمضان میں مزید شوق بڑھ جائے اور آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ جو رمضان کا حق ادا نہیں کرتا وہ روزہ رکھتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کو فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے بس۔ ایک ہوتا ہے حقیقی روزہ، ایک ہوتا ہے روزے کی ایکٹنگ کرنا، مصنوعی روزہ۔
روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ روزے میں ریاکاری ہو جائے. ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ بندہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہوتا. لیکن روزہ اگر کسی بندے نے رکھا ہے تو وہ آخر تک روزے کو مکمل کرتا ہے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رمضان جو ہمارے تزکیے کے لیے آتا ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، وہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن ہماری چمک دمک اس رمضان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، 2-4 دن بھی باقی نہیں رہتے. اگر ایسا ہی ہے تو ہم نے تو پھر رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، قطعاً کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے سامنے شیر آ جائے نا تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے نہیں جا پاتا. لیکن اس کے مقابلے میں کسی شخص کے سامنے شیر کی تصویر کو رکھ دیا جائے، وہ اس کو چیر پھاڑ دے گا. وہ شخص اس تصویر کو، اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اس کو کوئی خوف نہیں. اسی طرح کچھ لوگ، ان کے روزے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایک پورا وقار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. اللہ فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر اتنا ہے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. الصوم لی وانا اجزی، لکھو روزہ رکھا میں خود ہی اجر دیتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے کی تصویر ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. روزہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے باز رکھنے کے لیے آتا ہے، روکنے کے لیے آتا ہے. اور یہ کام تو کسی ایک دن بھی ہو سکتا تھا کہ ایک دن روزہ رکھو بھائی، آج کے دن جیسے تم گناہوں سے باز رہے ہو، جیسے تم بچتے رہے ہو، اسی طرح تم نے بچنا ہے. لیکن ایک پورا مہینہ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے تمہاری یہ عادت بنا دی ہے کہ تم نے گناہوں سے بچنا ہے، بالکل اسی طرح اب پورا سال تم نے گناہوں سے بچنا. لیکن ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا. وہ جو لعلکم تتقون ہے نا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، وہ پرہیزگاری کیا ہے ہم نے سمجھا نہیں. وہ پرہیزگاری ہے فحش گفتگو سے، پرہیزگاری واٹس ایپ کی غلیظ چیٹنگ سے پرہیزگاری ہے، فیس بک کے گندے پیجز سے پرہیزگاری ہے، یوٹیوب کے گندے چینل ان سے پرہیزگاری ہے. وہ پرہیزگاری انسان اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر بد نگاہی کرے، اس چیز سے پرہیزگاری ہے. وہ پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان خلوتوں میں اپنے رب کو یاد کرے، اس سے ڈر جائے، جب بھی وہ خلوت میں جائے گناہ کے لیے اس کا دل اس کو آمادہ کرے تو فوراً کہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پرہیز سکھانے کے لیے روزہ آتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پورا رمضان گزار جاتے ہیں لیکن یہ پرہیز ہمارے اندر نہیں آتا، حتیٰ کہ رمضان کے مہینوں میں یہ پرہیز نہیں آتا. بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر وقت نہیں گزرتا، ٹی وی چلا کر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف پروگرام دیکھتے ہیں جس میں عوریاں بے پرد خواتین موجود ہیں. ان خواتین کے دیکھنے سے بھی ان کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ روزے کی ایک تصویر ہے، وہ حقیقی روزہ نہیں. اور یہ روزہ ہر موقع پر آپ کو اللہ کی یاد اور اس کا خوف دلاتا ہے. امام جوزی، امام رجب، امام ابن قیم رحمہ اللہ سب نے متفقہ طور پر یہ لکھا ہے کہ انسان جب خلوت میں جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، وہ جلوت میں ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. کہا پھر اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ جب تم خلوت میں گناہ کرتے ہو، ذرا سی آہٹ بھی ہوتی ہے تو ڈر جاتے ہو تم کہ کہیں میرا باپ نہ آ گیا ہو، میری ماں نہ آ گئی ہو، میرا استاد نہ دیکھ لے مجھے.
کو محلے دار نہ دیکھ لے، میری عزت تار تار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اجعلتنی ہونن، کیا تو نے مجھے ان ساری شخصیات سے بھی زیادہ کمتر بنا دیا کہ یہ سب اگر تجھے دیکھیں اور تجھے خوف آئے تو گناہ چھوڑ دے؟ وہ رب جو تجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے تو دور نہیں ہے، اس رب سے تجھے خوف نہیں آتا؟ وہ بندہ جو عبید ابن عمیر بندہ تھا، بغداد کا رہنے والا، اللہ اکبر، کاش ہم سب اس جیسے ہو جائیں۔ بغداد کے رہنے والی ایک خاتون بڑی خوبصورت اپنے شوہر سے کہنے لگی تم تو بڑے نصیب والے ہو، دیکھو کتنی خوبصورت خاتون تمہیں مل گئی، میں بڑی خوبصورت ہوں، اگر میں شہر میں کسی کو بھی گناہ کی دعوت دوں تو کوئی انکار نہیں کرے گا، لوگ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں، لیکن ایک بندہ ہے جس کو تو نہیں پھنسا سکتی، جس کو ورغلا نہیں سکتی تو۔ کہا کون ہے؟ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا عبید ابن عمیر ایسا ہے۔ یہ عورت اس کے پاس گئی اور جا کر کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، سوال کرنا چاہتی ہوں، لوگوں کے ہجوم میں موجود ہیں۔ کہا پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ کہا ایسے نہیں، آپ الگ آئیں، کچھ راز کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتی۔ کہا چلو، الگ چلے گئے، جا کر اپنا کپڑا اپنے چہرے سے نیچے کیا، گناہ کی دعوت دی۔ عبید ابن عمیر نے کہا اچھا چند سوال پوچھوں گا، ان کے جواب دے دو، اس کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کر لوں گا اگر تم نے جواب دے دیا۔ کہا اس وقت جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، تمہاری آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، فرشتہ تمہارے سامنے موجود ہوگا، کیا اس وقت تم مجھے گناہ کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہا نہیں۔ کہا اس وقت جب تجھے لٹایا جائے گا، تیرے کپڑوں کو کاٹا جائے گا تاکہ تجھے غسل دیا جائے، تیرے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی اپنے جسم کو ایک ذرے کے برابر بھی حرکت دینے کی، کیا تو پسند کرے گی اس وقت مجھے گناہ کی دعوت دے؟ کہا نہیں۔ کہا ابھی رک، کیا اس وقت جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، شہر سے دور فرشتے تجھ سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، تجھے کہا جائے کہ عبید کو گناہ کی دعوت دے دے، کیا تو گناہ کی دعوت دینا پسند کرے گی؟ کہا نہیں۔ کہا ابھی رک، کیا اس وقت جب تو رب کے سامنے کھڑی ہوگی اور رب یہ کہے گا میں نے تجھے حسن دیا تھا، وقار دیا تھا، عزت دی تھی، آج تو اپنی عزت میں خیانت کر کے میرے سامنے کھڑی ہے، کیا اس وقت تو مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہا نہیں۔ صرف اتنا ایک خیال اتنا ہمارے دل میں آ جائے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے، میں نے تجھے ایک ایک عضو دیا تھا، تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک عضو بغیر کسی قیمت کے دیا تھا، ساری زندگی ان اعضاء کو کبھی میں نے خراب نہیں کیا، تو گناہ کرتا رہا، میں مہلت دیتا رہا تجھے، بتا تو نے میری اطاعت اور فرما برداری کیوں نہیں کی، ان اعضاء کو میری تابع داری میں کیوں نہیں لگایا؟ ہم کیا جواب دیں گے رب کو؟ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، بندہ جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، آخر میں زندگی کے آخری ایام میں کہا وہ جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ایسا گناہ کرتا ہے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کر دیتے ہیں اور جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو شاید ناانصافی ہو گئی، ساری زندگی بندہ نیک عمل کرتا رہا،
آخر میں ایک گناہ کیا اور اللہ نے اس کو جہنم میں گرا دیا؟ نہیں، ناانصافی نہیں. وہ بندہ جو حقیقت میں نیک عمل کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ اس کو ثابت قول لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا میں بھی ثابت رکھے گا، آخرت میں بھی ثابت رکھے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ جو اہل ایمان کی صف میں شامل ہے، حقیقی مومن ہے، اور آخری عمر میں اللہ اس کو ذلیل کر دے. ممکن ہی نہیں. کہا یہ وہ بندہ ہے جو نیک عمل کرتا تھا لوگوں کے سامنے، لیکن خلوت میں اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کو بڑی مہلت دی، ساری زندگی مہلت دی، باز نہیں آیا. آخری عمر میں اللہ نے اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے دکھا دی کہ اصل یہ تھا، اوپر کچھ اور تھا. وہ لوگ جو خلوتوں میں گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے، لرز جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہماری صلہ رحمیاں، ہمارے بڑی بڑی نیکیاں آخر عمر میں اللہ صرف ضائع ہی نہ کر دے، بلکہ اللہ دنیا میں بھی اور اخروی طور پر بھی ہمیں ذلت کا سامنا. نیکی کرتے ہو تو حقیقت میں نیکی کرو، مصنوعی نیکی نہ کرو، مذاق نہ کرو اللہ کے ساتھ. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو بھی بندہ رحمان سے ڈر گیا، غیب میں، خلوت میں، اس نے رب کو نہیں دیکھا، اس کو گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، غیب پر ہے، لیکن اللہ سے ڈر گیا. وجاء بقلب منیب. جب رب کے پاس آیا تو دل بڑا صاف تھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری دل میں پیوست تھی. اللہ کہیں گے ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں ہمیشہ کا رہنا ہے تمہارے لیے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. جو چاہو گے یہاں ملے گا، اور ابھی مزید بہت کچھ باقی ہے. اور وہ مزید کیا کچھ باقی ہے؟ آخر میں دو انعام اللہ تعالیٰ جنتیوں پر کریں گے، وہ سب سے بڑے انعام ہوں گے. اللہ پہلا انعام کریں گے کہ آج کے بعد کبھی بھی رب کی ناراضگی نہیں تمہیں مول لینا پڑے گی، ہمیشہ رب کی رضامندی ہے تمہاری. اور دوسرا انعام صبح و شام اللہ کی زیارت، اللہ کو دیکھنا. اور جن کاموں میں ہمارے بچے پڑ چکے، جن ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ہم گر چکے، ہماری صلاحیتیں ماند پڑ چکی، یہ ہمارا وتیرہ نہیں تھا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. جب صلیبی جنگیں ہوئی نا، صلاح الدین ایوبی، ان کے مجاہدین نے ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرنا شروع کیا، تو عیسائی بادشاہ نے یہ کہا کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ جو مجاہد ہیں یہ کرتے کیا ہیں، انسان ہے، جن ہے، کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے آ کر جو رپورٹ دی تھی وہ 2 الفاظ میں تھی، صرف 2 الفاظ. کہا دن میں یہ گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں اور رات کو مسلح پہ یہ اپنے آنسو بہا رہے ہوتے. یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، اور یہی سیرت رکھنے والوں نے زمین پر غلبے حاصل کیے ہیں. اور جو طریقہ کار ہمارا ہے، اس طریقہ کار پر ذلت اور رسوائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے ہی بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، انہیں برے طریقے سے شہید کیا جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں تو ہسپتال میں لایا جاتا ہے تو ہاسپٹل کو گرا دیا جاتا ہے. کہاں ہیں مسلمان؟ وہ مجاہد کہاں ہیں؟ ان کی صلاحیتیں ماند پڑ چکی ہیں کیونکہ ان کی خلوتیں پاک نہیں ہیں، یہ بغاوتیں کرتے ہیں اپنے رب کی. اللہ نے ان کے اندر سے وہ جذبہ ختم کر دیا، وہ طاقت اور ہمت ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر. باپ کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے کمرے میں، لیکن وہ چپ ہے. ماں کو پتا ہے کہ میرا لال کمرے میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، ساری رات
اس کا موبائل چلتا ہے رات کو 2-2 بجے تک، وہ آن لائن رہ رہا ہے، کس کو نہیں پتا، لیکن خاموشی، سکوت اختیار کرے ہوئے ہیں۔ رب نے تجھ سے پوچھنا ہے، صرف رب نے نہیں، یہی بچہ قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑے گا اور کہے گا تجھے رب نے میری ذمہ داری دی تھی، میں جہنم کا ایندھن بن رہا تھا، تو نے کیوں نہیں منع کیا؟ یہ جو بڑا پیارا لگتا ہے نا آپ کو، جس کو ڈانٹتے ہوئے آپ لرز جاتے ہیں، نہ بھائی بچہ ہے، یہ بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ یہ بچہ کہے گا فجر کی اذان ہوئی تھی، ابا جی آپ کی ذمہ داری تھی مجھے اٹھانا، آپ نے نہیں اٹھایا، جہنم کا ایندھن آپ نے مجھے بنا۔ وہ جو پرہیز رمضان ہمیں سکھانے آیا ہے نا، اس کو سمجھیں۔ روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، راتوں کی قیام تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو پرہیز رمضان نے ہمیں سکھا دیا نا، اس کو سمجھیں۔ صرف بتایا نہیں، پریکٹیکلی سمجھا دیا۔ گھر میں موجود ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے گھر میں، تمہاری اپنی بیوی موجود ہے، تمہارے لیے حلال ہے، کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہے، گھر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں قریب جانا نہیں، قریب نہیں جانا روزے کی۔ اللہ کہتے ہیں یہی پرہیز مجھے چاہیے بعد میں، اسی پرہیز کو سکھانے کے لیے تمہیں رمضان آتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کیا، اگر خلوت پاک نہ ہوئی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کہا قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے، تہامہ پہاڑ، ایک بہت بڑا پہاڑ، کہا اس پہاڑ کی مانند ان کی نمازیں ہوں گی اور ان کے روزے ہوں گے، ان کے صدقات ہوں گے، ان کی زکاتیں ہوں گی، ان کے اخلاق ہوں گے، بڑا کردار ہوگا، بڑا بہترین گفتگو کرنے کا انداز ہوگا ان لوگوں کا، پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیں گے ان کو۔ ہباء منصورہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذرات جو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے۔ ایک تو وہ ذرات ہیں جیسے ریت کے ذرات ہیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ایک وہ ذرات جو ہاتھ میں نہیں آتے۔ کبھی کبھی آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہو نا، جہاں پر روشنی نہ ہو، تو کسی سوراخ سے دھوپ آ رہی ہو نا، تو اس میں کچھ ذرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ یہ ذرات بنا کر ان کی نیکیوں کو اڑا دے، ضائع کر دے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، لیکن خلوت میں اللہ کی باغی تھے، جب بھی الگ ہوتے تھے تو نافرمانی کرتے تھے۔ ایک شخص زندگی میں کوئی نیکی کا موقع جانے نہیں دیتا، لیکن اس کی خلوت پاک نہیں ہے۔ بتائیں وہ ساری کی ساری محنت جو وہ کر رہا ہے، وہ محنت رائے گاں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو اڑا دیں گے اس کو۔ تو آپ اس رمضان میں ابھی سے اپنی تربیت شروع کر دیں کہ آپ اپنے آپ کو جما دیں اس چیز پر کہ رمضان ہمیں جو پرہیز سکھانے آیا ہے نا، میں نے وہ سیکھنا ہے۔ میں نے گھر سے باہر جانا ہے تو میری نظر اوپر نہیں اٹھے گی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہونے کا باعث ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے بہت بڑی بات کہہ دی، کہا ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو کچھ کر رہے ہو نا مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ رات کو گناہ کرے نا اور صبح اٹھ کر اس کا محلے دار یا اس کا ساتھی، اس کا دوست یہ کہے تو نے رات جو کیا ہے نا مجھے پتا ہے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے دو چیزوں کی تلقین کی، کہا نظروں کو جھکائے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس کے ذریعے پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ کر رہے ہو نا مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی خلوتوں کو پاک کریں، جیسے آپ جلوت میں ہیں اللہ کے سامنے اس کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی خلوتوں میں آپ اللہ کی عبادت کریں۔
اور جیسے خلوت میں گناہ کرنے کی سنگینی ہے نا، اسی طرح وہ بندہ جو خلوت میں اللہ سے ڈر گیا نا، اللہ نے اتنا بڑا انعام اس کے لیے رکھا، جنت تو ہے ہی، کہا وہ بندہ جو خلوت میں تھا، گناہ کا دل چاہا لیکن بچ گیا، اللہ سے ڈر گیا، ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا، ایک آنسو صرف، خلوت میں ڈرا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا، اللہ کہتے ہیں صرف جنت نہیں، قبر سے نکلے گا سلامتی کے ساتھ، اللہ کے عرش کے سائے میں یہ بندہ آ جائے گا جو خلوت میں گیا، اللہ سے ڈر گیا، ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا، نہیں اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں، یہ ایک آنسو، وہ جہنم کائنات کا سارا پانی مل کر اس کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، بجھانا تو درکنار، اس جہنم کو بجھانے کے لیے تیری آنکھ کا ایک قطرہ چاہیے اللہ کو، صرف ایک، اللہ کہتے ہیں مجھے ایک قطرہ دے دو، جو میرے خوف سے نکلا ہو، میرے ڈر سے نکلا ہو، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر نکلا ہو، میرے سامنے سجدہ ریز ہے تو وہ آنسو نکلا ہو، وہ ایک آنسو مجھے دے دے، میں تیری آخرت کو سنوارتا ہوں، میں تجھے جہنم سے بچاتا ہوں۔ کتنا شاندار سودا ہے، لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، سال ہا سال گزرنے پر بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اور اللہ ایسے دلوں کی مثال بیان کرتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح ہوگے، اور پھر کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھر بھی ایسے ہیں جس سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر، یہ جتنے بھی چشمے ہیں نا جو پھوٹتے ہیں پتھروں سے، یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں اور ان کے آنسو نکل رہے ہیں، اس چیز کو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا، سال ہر سال گزرنے کے باوجود یہ اللہ کے سامنے نہیں آتا اور روتا۔ اور اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ساری ساری راتوں کا لمبا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے اور کہتے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ یہ میری امت ہے، اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو معاف کر دے تو غلبہ رکھتا ہے، تجھے کو پوچھے گا نہیں، اللہ تو معاف کر دے۔ ایک طرف اتنے مشفق نبی، اتنے رحم کرنے والے، رؤوف شفقت کرنے والے وہ نبی ہمیں ملے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے، اور دوسری طرف ہمارا کردار، ایک ایک لمحہ اس نبی کی بغاوت، اس کی بات کو پسے پش ڈال دینا، پتہ ہے مجھے دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں، یہ سارے بہانے نیکیاں کرنے سے پہلے جو ہم کرتے ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں، تم چلو میں آ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں تو پھر بس رکھا نہیں جاتا، مجھے تو بھوک لگ جاتی ہے، میرا تو کام بڑا سخت ہے، یہ سارے بہانے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کو رکھیں، لیکن اس کے مقصد کو سمجھنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اگر آپ واقعی پرہیزگار بن جاتے ہیں، ہر گناہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور آپ رک جاتے ہیں، پرہیز کر لیتے ہیں، تو پھر آپ نے رمضان کے مقصد کو سمجھ لی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے مصنوعی رمضان گزار دیا، رمضان کی تصویر لی، بس آپ نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں رمضان کے مقصد کو سمجھنے والا، اس کی قدر کرنے والا، اس کے حق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
رمضان جو ہے نا وہ ہر بندے کے اندر مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. بندہ کتنا ہی زیادہ نیک کیوں نہ ہو، رمضان کے مقصد کو اگر وہ سمجھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اس کی نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آغاز میں ایک فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کو چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ، موقع آ گیا. تجھے شوق ہے نا نیکیاں کرنے کا، موقع آ گیا، کئی گنا زیادہ اللہ اجر دے گا. اور کہا جاتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کو چاہنے والے، گناہ کرنے والے، اب تو رک جا، باز آ جا، بس کر دے. یہ ایک درخواست ہے، فرشتہ کر رہا ہے نا، اقصر، بس کر دے، اب تو رک جا. اور یہ درخواست کی جائے گی اس وقت تک جب تک آپ کا سانس باقی ہے. پھر اس کے بعد آپ درخواستیں کریں گے لیکن قبول نہیں کی جائے گی. زندگی کے مقصد کو سمجھیں. آپ آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا نا تو کہا تھا فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، اصول آئیں گے، زندگی گزارنے کے طریقے آئیں گے. جو میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا اپنے مسکن میں، جنت میں واپس آ جائے. اور جو ایسا نہیں کرے گا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو زندگی کو سمجھیں. بہت سارے لوگ، جیسے میں نے آغاز میں کہا، پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اب نہیں ہے ہمارے درمیان موجود. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو یا آپ میں سے کسی کا آخری رمضان ہو. اس کے بعد شاید یہ ساعتیں ہمیں نہ ملیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ہمیں اس رمضان کی مکمل سعادتیں بھی نہ ملیں اور اس سے پہلے ہی اللہ کا آرڈر آ جائے اور اس کا حکم آ جائے. تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو مگن کر دیں، لگا دیں، جٹ جائیں، عہد کر لیں کہ جو اللہ کی اطاعت میں کام ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. میرا باپ ناراض ہو، میری ماں ناراض ہو، میرا کنبہ قبیلہ ناراض ہو، میرے خاندان ناراض ہو جائے، دنیا کے لوگ مجھے کسی بھی نظر سے دیکھیں، اللہ کی اطاعت سب سے پہلے. لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت. جب آپ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں گے نا، پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا. پھر عزتیں اللہ دے گا، اور جو عزتیں پھر اللہ دے گا نا، وہ عزتیں کبھی جانے والی نہیں ہیں. وہ دنیا میں بھی ہوں گی اور وہ اخروی طور پر بھی ہوں گی. تو آپ رمضان کے مقصد کو سمجھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، رمضان کے مقصد کو سمجھیں، اپنی اصلاح کر لیں، تربیت کر لیں. 2 سوال ہیں. پہلا ہے جی، نماز تراویح کے دوران خواتین و حضرات چھوٹے قرآن مجید سے یا موبائل سے قرآن سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، کیا یہ اس کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ سن سکتے ہیں جی، فرض نماز میں نہیں، تراویح میں موبائل سے دیکھ کر یا پھر چھوٹے قرآن سے دیکھ کر سنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے کہ آپ سنن نوافل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے. سواری پر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا، اب سواری چل رہی ہے، ایک بار رخ قبلے کی طرف کر دیا، اللہ کے نبی نوافل ادا کر رہے ہیں، اب وہ کسی بھی طرف اس کا رخ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل کیا کرتے تھے. تو نوافل میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو سن سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے. بعض اوقات 2 نمازی ایک ہی موبائل سے، ایسا نہ کریں بھائی کہ ایک ہی موبائل ایک بندے نے پکڑا ہوا اور دوسرا بھی اسی پہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں. مکمل توجہ سے آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ نیچے دیکھ کر اپنی تراویح پڑھیں خاموشی کے ساتھ. اور فرض نمازوں میں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. فرض نمازوں میں آپ فرائض میں ایسا نہ کریں، چونکہ کچھ لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھائی، اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھا کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تھی، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے. بچے کو گود میں اٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ تنگ نہ کرے، وہ رو رہا ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک الگ معاملہ ہے. فرض نماز میں ویسے بھی کتنا پڑھا جاتا ہے، 1 پیج یا 2 پیج پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تراویح میں سن سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے.
جب امام صاحب 3 وطر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسا ٹھیک ہے کہ مقتدی 2 رکعت میں بیٹھا رہے اور تیسرے میں نہیں بھائی، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ امام کی اقتداء لازم اور ضروری ہے۔ جو نماز امام پڑھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ آپ جان بوجھ کر پیچھے بیٹھے رہے اور کہیں جی کہ میں آخری رکعت میں شامل ہو جاؤں گا، نہیں بھائی ایسا نہیں۔ امام 3 وطر پڑھا رہا ہے تو آپ 3 ہی پڑھیں گے۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام 3 وطر اس طریقے سے پڑھا رہا ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتا ہے پھر 1 وطر پڑھاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نہ پڑھیں، امام سلام پھیر کر جب دوبارہ 1 وطر شروع کرتا ہے تو پھر آپ اس وطر میں شامل ہوں۔ لیکن اگر وہ تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھا رہا ہے وطر کی تو تینوں میں ہی آپ شامل ہوں گے، لازم اور ضروری۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے خصوصاً یہ ابو بکر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے والدین کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور جتنے بھی لوگ جو بھی ہمارے نمازی وہ فوت ہو چکے ہیں اور باقی جتنے بھی مومن مسلمان اللہ کے ہاں جا چکے زندگیاں گزار کر، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ منور کر دے اور سب کی منازل اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں رکھے تو ہمیشہ خیر پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ عزتیں عطا کرے، اور اخروی طور پر بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے سلامتی سے ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، نیکی کرنے والا اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مقصد کو سمجھنے والا اور رمضان سے فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنا دے۔ رمضان جائے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور رمضان کی ہر رات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو سمیٹنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملے کرے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔